شفاء صدور فاض وعطر كل لسان. حجامہ کوئی زہریلا اثر ہو، جسم میں درد ہو، خاص طور پر سر اور اسپائنل کارڈ کا، کمر کے درد میں خاص طور پر، اور کسی بھی بیماری کے لیے عام طور پہ حجامہ کرایا جا سکتا ہے. جو پہلی حدیث ہے حجامہ کے بارے میں، سنن ابن ماجہ کی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ میں اس رات، جس رات مجھے معراج میں لے جایا گیا، جب بھی کسی گروہ پر گزرتا وہ کہتے کہ اے محمد اپنی امت کو حجامہ کا حکم دو. اور یہ صحیحین کی حدیث ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں. صحیحین میں طاؤس کی حدیث سے جو ابن عباس سے مروی ہے، ان کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسنا لگوایا اور حجام کو اس کی اجرت دی، یعنی کپنگ کرائی اور اس کا معاوضہ بھی دیا. اور صحیحین میں یہ حدیث حمید الطویل بروایت انس بن مالک مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پچھنا ابو طیبہ نے لگایا. آپ نے بطور اجرت 2 صاع غلہ دیے جانے کا حکم فرمایا اور اپنے غلاموں سے گفتگو فرمائی. انہوں نے ابو طیبہ کا حصہ کم کر دیا. آپ نے فرمایا جن چیزوں سے تم علاج کرتے ہو ان میں بہتر پچھنا لگا کر علاج کرنا ہے. یعنی پچھنا لگانے کو ایک اچھا علاج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرار دیا. اور فصل نمبر 16 میں اگر آپ پڑھیں گے پچھنے کے فوائد یا حجامہ کے فوائد، تو اس میں یہ بتاتے ہیں کہ پچھنا بدن کے اوپری حصے جو ہیں، سطحی حصے کہتے ہیں، سرفیس جو اوپر کا حصہ ہے، یعنی اسکن کو صاف ستھرا بناتا ہے. اور اسکن کے اندر جو وینز ہیں، یعنی جو ہماری رگیں ہیں، وینز وریدوں کو بولتے ہیں. وریدیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہاتھ میں بھی اگر آپ ہاتھ نیچے کی طرف کریں تو آپ کو یہ بلو وینز نظر آتی ہیں اپنے ہاتھوں پہ. ان کے اندر گندا خون دوڑتا ہے. جو صاف خون ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اندر کی طرف رکھا ہے، اور جو گندا خون ہے وہ اوپری سطح پہ رکھا ہے کہ اگر ضائع بھی ہو تو گندا خون ضائع ہو، اسکن پہ چوٹ لگے تو گندا خون ہی ضائع ہو، صاف خون نہ ضائع ہو. کیونکہ صفائی بہت مشکل سے ہوتی ہے نا، گند مچانا آسان ہے. آپ دیکھیں نا، صفائی مشکل سے کرتے ہیں نا. کسی کمرے میں آپ کو کہا جائے کمرہ صاف کریں تو آپ کو مشکل نظر آئے گا، مگر اگر آپ کو کہیں کہ کوئی بات نہیں، آپ بیٹھیں ریلیکس کریں، جیسا بھی چاہیں اس کو استعمال کریں، تو گند مچانا بہت آسان ہے. تو اسی طرح اگر یہ گندا خون ہے، ویسٹ ہو بھی جائے گا تو اتنا حرج نہیں ہوتا. اور جو صاف شدہ خون ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی پروٹیکشن کی، اس کو ہمارے اسکن کے اندر رکھا، نیچے کی طرف رکھا. اور یہ جو وینز ہیں بیسیکلی حجامہ انہی کو ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے، انہی کو صاف ستھرا بناتا ہے. جو ان کے اندر خون ہے، اس کے اندر جتنی گندگی ہے اس کو باہر نکالنے کا کام دیتا ہے. اور اس میں کہتے ہیں حجامہ میں فسد سے زیادہ ظاہر جسم کے نقی و صفی بنانے کی، یعنی کہ صاف ستھرا بنانے کی صلاحیت ہے. اور بدن کے گہرے حصوں کی صفائی کے لیے فسد بہترین ہے. گہرے حصے مین کے اندرونی زخم ہے، اگر جیسے سرطان یا کینسر یا کوئی ایسی اندرونی پھوڑا بن جاتا ہے، کوئی اندرونی ایسا گہرا زخم ہو جاتا ہے، اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ فسد آپ نے پڑھا، کٹ لگا کے اور اندر سے گندگی کو سک کیا جاتا ہے، چیرا دے کے اسکن پہ، اور ڈیپ اس کو اندر سے صاف کیا جاتا ہے. جبکہ حجامہ جو ہے اس کا طریقہ کار تھوڑا سا فرق ہے. کپس ہوتے ہیں، ان کو پیچھے جو آپ کی ابھری ہوئی جگہ ہے، ابھار آپ دیکھتے ہیں اپنے گردن کے پیچھے ابھار جو ہے، اس ابھار کے اوپر ایک کپ لگایا جاتا ہے. کپ کے پیچھے ایک ہول ہوتا ہے، اس میں ایک خاص سکر لگا کے اس ہول سے، اور ایئر جو ہے وہ اندر کی سک ہو جاتی ہے، تو پیچھے ایک جیسے چاند کی طرح ابھار بنا ہوا نظر آتا ہے، جیسے آدھے گیند کی طرح. ٹھیک، جب وہ ابھار سا آ جاتا ہے تو اس کو 3 سے 4 منٹ تک ایسے چھوڑ دیتے ہیں ابھار کو. اس کے اندر گندا خون آ جاتا ہے، ادھر ادھر کی جو ہوا ہے یا گیسٹرک ہیں یا ایئر لاک جیسے ہو جاتی ہیں، کبھی کبھار ایسا درد شروع ہو جاتا ہے، کسی دوا سے نہیں جاتا. تو جب وہ اس سے سیکشن کی جاتی ہے 3-4 منٹ کے لیے اس کو چھوڑا جاتا ہے، پھر اس کپ کو اتار دیا جاتا ہے. ایک خاص طریقہ ہے، اور جب اس کو اتارا جاتا ہے تو ابھار تھوڑی دیر کے لیے قائم رہتا ہے. اس ابھری ہوئی جگہ پر بعض لوگوں کی وہ بہت بلوئش ہو جاتی ہے، کالی ہو جاتی ہے. جتنا اس کا کلر ڈارک ہو اٹ مینس کہ اتنا ہی اس کو ڈیٹاکسیفائی کرنے کی ضرورت ہے. اس میں بہت باریک باریک کٹ لگائے جاتے ہیں، 15 سے 17 کٹس لگائے جاتے ہیں ایک ابھار پہ، بہت چھوٹے چھوٹے بلیڈ کے ساتھ، بہت باریک بلیڈ کے ساتھ. پھر دوبارہ وہاں پر کپ لگایا جاتا ہے اور اس سے سکشن کی جاتی ہے، تو اس سکن سے ہلکا ہلکا خون رسنا شروع ہوتا ہے، بہت مائنر سا. زیادہ تر پانی اور ایئر ہی آتی ہے، مگر بلڈ بھی آتا ہے.
تو وہ جو گندا خون ہے سم ٹائم ایسے کلاٹ کی شکل میں آ رہا ہوتا ہے، وہ جو ریلیز ہوتا ہے اس سے بہت سی تکالیف میں سکون آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں پچنا لگانا۔ پرانے زمانے میں جونکیں بھی لگا دی جاتی تھی۔ جونک آپ سمجھتے ہیں؟ ایک کیڑا ہوتا ہے سانپ کی شکل کا چھوٹا سا، مگر وہ اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک کہ وہ پوری طرح اس کا پیٹ بھر نہیں جاتا، وہ خون پیتا رہتا ہے، لیکن اس کے کاٹنے کا کوئی خاص درد نہیں ہوتا۔ اس کو اتارنے کے لیے بھی گرم گرم سلائی لگائی جاتی ہے، تب وہ اترتا ہے، ورنہ وہ اترتا نہیں اس سے پہلے۔ تو وہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن ہجامہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے ان سارے طریقوں میں سے۔ ابھی تک پاکستان میں اس علاج کو بطور رواج عام نہیں کیا گیا، لوگ جانتے ہی نہیں اس کے بارے میں کہ یہ بھی کوئی طریقہ علاج ہے، لیکن سنت طریقہ علاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا، سر درد میں کرایا، جب یہودی عورت نے زہر کھلانے کی کوشش کی تھی تو اس کے بعد بھی آپ نے اس کو کروایا۔ تو یہ جسم کو بیسیکلی ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے، زہریلے اثرات اس سے نکلتے ہیں اور جسم ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، دردوں سے نجات ملتی ہے۔ یہ میں سعودیہ سے سیکھ کے آئی تھی، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ میرا اپنا کام اتنا ہے کہ میں اس کو بطور علاج نہیں کر سکتی۔ اس لیے اگر آپ میں سے کوئی سیکھنا چاہیں تو آپ اپنی انچارج سے بات کر سکتے ہیں، ان کو اپنا کانٹیکٹ نمبر دے سکتے ہیں اور ان کے ذریعے پھر ہم اس کا کوئی اہتمام کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور حدیث میں ہے کہ بہترین دوا ہجامہ اور فسد ہیں، یعنی اگر جسم کے اندر کوئی ایسا زہریلا مادہ ہے یا کوئی ایسا زہریلا زخم ہے تو فسد کرا کے اس کو ڈائریکٹ نکالا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اینٹی بایوٹک کھا کھا کے اپنے پورے جسم کو نقصان پہنچائیں۔ بہتر ہے کہ اس گندگی کو لوکلی خارج کر دیا جائے۔ استفراغ، یہ بھی استفراغ کا ایک طریقہ ہے نا، استفراغ آپ نے پڑھا تھا نا، جسم کو کسی بھی گندگی سے فارغ کرنا، اس کو فراغت دینا۔ مونڈھوں کا پچنا کندھے اور حلق کے درد کے لیے بھی مفید ہے۔ بیسیکلی اس کو کہتے ہیں، جو بھار ہے نا، اس کو سننا اسپاٹ کہتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پچنا لگوایا، اس لیے اس کو تمام دنیا میں سننا اسپاٹ کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ سنت طریقہ ہے یہاں پر پچنا لگانے کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گردن کے پہلوی حصوں اور گردن کے زیری حصوں پر، یعنی پہلوی حصے سائڈز ہوتے ہیں اور زیری حصے نیچے کے حصے گردن کے ساتھ ساتھ، ان پر بھی پچنا لگوایا کرتے تھے۔ صحیحین میں حضرت انس ہی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار پچنے لگواتے، 1 بار اپنے مونڈے پر اور 2 بار گردن کے پہلوی حصوں پر۔ بیسیکلی جب ایک کپ لگایا جاتا ہے تو اس کو 1 سے 3 دفعہ تک لگایا جاتا ہے، جب تک کہ اس کے اندر سے پانی کا رسنا بھی بند نہیں ہو جاتا، یعنی پہلے بلڈ آتا ہے اور پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی کا قطرہ آنے لگتا ہے، جیسے پسینہ آتا ہے جسم کو، تو جب وہ پانی آنا بھی رک جاتا ہے تو پھر اس کو لگانا بند کر دیتے ہیں، یعنی اس کا مطلب اب مزید کچھ نہیں نکلے گا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے پچنا لگوایا جبکہ آپ محرم تھے، یعنی احرام کی حالت میں تھے، اور پچنا آپ نے سر درد کی وجہ سے لگوایا تھا جو آپ کو تھا یا جس سے آپ متاثر تھے، یعنی آپ کو احرام کی حالت میں سر میں درد ہوا تو آپ نے بجائے کوئی دوا کھانے کے ہجامہ کروایا یا پچنا لگوایا۔ اور حضرت علی نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام پہلوے گردنوں دوش کے ہجامہ کا حکم لے کر نازل ہوئے، پہلوے یعنی گردن کے سائڈز، ان پر ہجامہ کروانے کے لیے آپ کے پاس اللہ کا حکم لے کر نازل ہوئے۔ ان سب چیزوں سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک سنت علاج ہے اور اس کے کرانے میں کوئی حرج نہیں، اگر آپ کو موقع ملے تو بطور سنت علاج کے آپ اس کو کروا سکتے ہیں۔ اور آخری حدیث جو ہے اس میں کہ حضرت جابر نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کولے پر پچنا لگوایا اس لیے کہ کولا موچ کھا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی ایسا بل پڑ گیا ہو، جیسے چک نہیں پڑ جاتی، ہو سکتا ہے چک پڑ گئی ہو، تو پھر آپ نے اپنے کولے پر پچنا لگوایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے پر پچنا لگوایا جا سکتا ہے، ایون ٹخنوں کے آس پاس بھی لگایا جاتا ہے، ٹانگوں میں، گھٹنوں کے آس پاس اور جسم کے مختلف حصوں میں، بازوؤں میں، ہاتھوں میں، بہت سی جگہوں پہ پچنا لگایا جا سکتا ہے۔ یہ پوری ایک سائنس ہے اور اس کا پورے باڈی کی ڈیٹیل ہے، کس بیماری میں کون سی جگہ پر آپ پچنا لگائیں، حتیٰ کہ اب تو تھائرائڈ اور شوگر اور بلڈ پریشر اور نہ جانے کیسی کیسی یعنی کمپلیکیٹڈ بیماریوں کے لیے بھی انہوں نے پچنا کے لیے پوائنٹس نکال لیے ہیں۔ ایسے ہی جیسے پریشر پوائنٹس تھراپی ہے،